نیو یارک میں میئر کا الیکشن پولنگ جاری، مسلم امیدوار زوران ممدانی سمیت 3 امیدواروں میں مقابلے۔ پولنگ سے پہلے ڈیموکریٹ امیدوار زوران ممدانی کا حامیوں کے ساتھ بریکلن برش سے سٹی ہال تک مارچ۔ خطاب میں زوران ممدانی نے صدر ٹرمپ کی جانب سے مخالفت کو اپنی طاقت قرار دیا۔ اتفاق رائے کے بغیر کوئی ترمیم نہیں ہوگی، رانا ثناء اللہ کا بیان۔ کہا کہ 27ویں ترمیم کو ایسی خوفناک چیز بنا کر پیش کیا جا رہا ہے جیسے طوفان ہو۔ ترمیم پر ابھی مشاورت کا آغاز ہوا ہے، اتحادیوں سے مشاورت کے بعد چیزوں کو سامنے لائیں گے۔ صوبوں کے وسائل میں توازن کی ضرورت ہے۔ وزیر مملکت برائے داخلہ سینیٹر طلال چودھری نے کہا پیپلز پارٹی کے بغیر کوئی بھی ترمیم نہیں ہو سکتی۔ کسی بھی آئینی ترمیم کے لیے 2/3 اکثریت درکار ہوتی ہے۔ پارلیمنٹ اگر قانون سازی نہیں کرے گی تو اور کیا کرے گی؟ 27ویں آئینی ترمیم خطرہ مول لینے والی بات ہے۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کی اڈیالہ جیل کے باہر میڈیا سے گفتگو۔ کہا کہ عدالت پر ایک اور عدالت بنانا غلط ہے۔ آئین میں درج ہے کہ کسی صوبے کا حصہ کم نہیں کیا جائے گا۔ ایسی شقوں کو نہ چھیڑا جائے جس سے صوبوں میں تناؤ بڑھے۔ پی ٹی آئی رہنما اسد قیصر نے کہا افسوس اس بات پر ہے کہ ایک ذوالفقار علی بھٹو کی پیپلز پارٹی تھی، ایک آج کی پیپلز پارٹی ہے جو جمہوریت کو دفن کرنے کے لیے کردار ادا کر رہی ہے۔ اصل میں ان کی فیصلے پہلے ہو چکی ہے، یہ سارا جو ہے نا لوگوں کو دکھاوے کی سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن آج کی پیپل پارٹی جمہوریت کو دفن کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کر رہی ہے۔ اور مجھے سمجھ نہیں ہے کہ میاں نواز شریف صاحب جو کہ آج سے 2-3 سال پہلے یا 4 سال پہلے وہ ووٹ کو عزت کے لیے دینے کے لیے روڈوں پہ تھے، جس طرح وہ کمپین چلا رہے تھے اور اس کا ایک ہی نعرہ تھا کہ ووٹ کو عزت دو۔ میاں صاحب وہ ووٹ کو عزت کہاں گیا؟ کراچی میں ہیوی ٹریفک گردی جاری، ڈمپر اور ٹریلر سے ایک دن میں 2 حادثے، 2 نوجوان جاں بحق، لڑکی سمیت 2 افراد زخمی۔ رواں برس ٹریفک حادثے میں 733 اموات ریکارڈ۔ لانڈی کے ضلع صنعتی علاقے میں اسپتال چورنگی کے قریب ٹریلر کی ٹکر سے موٹر سائیکل سوار 20 سالہ کاشان جاں بحق، 1 نوجوان زخمی، ڈرائیور ٹریلر سمیت فرار۔ رامسوامی میں ڈمپر کی ٹکر سے موٹر سائیکل سوار جاں بحق، اہلیہ زخمی، ڈمپر نظر آتش، فرار ڈمپر ڈرائیور گرفتار۔ رواں برس شہر کی سڑکوں پر بے قابو اور تیز رفتار گاڑیوں نے 733 قیمتی جانیں چھین لیں، 10,651 افراد زخمی ہوئے۔ صرف ٹریلرز کی ٹکر سے 82 افراد موت کی نیند سو گئے۔ واٹر ٹینکر سے 49، ڈمپر 40 اور ٹرکوں کی زد میں آ کر 19 افراد جان سے گئے۔ ڈینگی نے سندھ میں وبائی شکل اختیار کر لی، حیدرآباد میں مزید 2 افراد دم توڑ گئے۔ اسلام آباد، پشاور، کوئٹہ میں بھی ڈینگی کے مریض رپورٹ۔ مچھر مار مہم سست روی کا شکار، سیاہ دھاریوں والا مچھر شہریوں کے لیے خوف کی علامت بن گیا۔ لاہور میں مارکیٹوں کے اوقات کار تبدیل، اس موقع کے پیش نظر مارکیٹوں کے اوقات کار اتوار کو دوپہر 2 سے رات 10 بجے تک مقرر۔ ریسٹورانٹس اور کیفیز کو رات 11 بجے تک چھوٹ۔ جمعہ، ہفتہ اور اتوار کو ریسٹورانٹس رات 12 بجے تک بند ہوں گے۔ ہوم ڈیلیوری رات 2 بجے تک اجازت۔ میڈیکل سٹورز، تندور، دودھ کی دکانوں، اسپتالوں، پیٹرول پمپس اور پنکچر شاپس کو استثناء حاصل۔ پاکستان کے خلاف پانی کو ہتھیار کے طور پر استعمال کیا رہا ہے۔ سندھ طاس معاہدے کی خلاف ورزی کا مطلب 24 کروڑ پاکستانیوں کو پانی سے محروم کرنا ہے، جس کی اجازت نہیں دیں گے۔ دوحہ میں سماجی ترقی کی عالمی کانفرنس سے خطاب میں صدر زرداری نے کہا کہ کشمیر کے عوام کئی دہائیوں سے بھارت کی ریاستی دہشت گردی کا سامنا کر رہے ہیں۔ صدر زرداری نے قطر کے وزیر اعظم شیخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم الثانی سے ملاقات بھی کی۔ 2 طرفہ تعلقات کے فروغ، تجارت اور سرمایہ کاری کے امکانات پر تبادلہ خیال ہوا۔ پاکستان اور ایران کے درمیان میڈیا کے شعبے میں تعاون کے لیے مفاہمتی یادداشت پر دستخط۔ ایرانی سفیر رضا امیری مقدم نے کہا ایران اور پاکستان کے تعلقات نئے مضبوط مرحلے میں داخل ہو چکے ہیں۔ پاکستانی عوام، حکومت، میڈیا نے مشکل وقت میں ایران کا بھرپور ساتھ دیا۔ صہیونی جارحیت کے مقابلے میں پاکستان نے فیصلہ کن کردار ادا کیا۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ نے کہا کہ حالیہ جنگوں میں پاک ایران تعلقات مزید مضبوط ہوئے۔
اسلام آباد اور راولپنڈی میں موسم سرما کی پہلی بارش، راولپنڈی میں گرج چمک کے ساتھ بادل برس گئے، مختلف مقامات پر ژالہ باری بھی ہوئی۔ جڑواں شہروں میں بارش سے موسم خوشگوار، سردی کی شدت میں اضافہ، بالائی علاقوں میں بھی خشک سردی کی لہر ختم ہونے کا امکان۔ بالائی خیبر پختونخوا، شمال مشرقی پنجاب، خطہ پوٹوہار، گلگت بلتستان اور کشمیر میں مطلع ابر آلود رہے گا۔